السلام علیکم. آج ہم بایولوجی کا یونٹ 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی. اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی اینڈ برانچز آف بایولوجی. انٹروڈکشن ٹو بایولوجی. سو what is biology? Biology is the science of life یا is the study of life. ٹھیک ہے. بایولوجی کے ورڈ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ لائف کی اسٹڈی ہے. لائف مطلب لیونگ آرگینزم کی اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. از دا سائنس آف لائف. دا ورڈ بایولوجی از ڈیرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈس. یہ گریک کے ورڈز 2 گریک ورڈ سے بنا ہے, بایو اور لوجی. ٹھیک ہے. جو سائنس یا بایولوجی میں زیادہ تر ورڈز ایسے ہیں جو کہ یا گریک سے ڈرائیو ہوتے ہیں اور یا لیٹن سے, کیونکہ گریک اور لیٹن میں زیادہ کام ہوا ہے بایولوجی اور سائنس کا. ٹھیک ہے. تو بایولوجی بھی 2 گریک ورڈ سے ڈرائیو ہے. بایو مین لائف اور لوگس مین اسٹڈی. ٹھیک ہے. تو اسٹڈی آف لائف, ٹو اسٹڈی دا لائف یا دا اسٹڈی آف لائف یا لائف کے لائف کی جگہ اگر ہم لیونگ آرگینزم کہے تو یہ بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. تو دا اسٹڈی آف لائف یا دا اسٹڈی آف لیونگ آرگینزم از کالڈ بایولوجی. اوکے. In 1736, a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology. Biology has 3 major divisions. اب بایولوجی کے 3 ڈویژنز ہوتے ہیں, باٹنی, زوالوجی, مائکرو بایولوجی. باٹنی دا اسٹڈی آف پلانٹس, جو کہ یہ بھی ایک لیونگ آرگینزم ہے. تو بایولوجی اسٹڈی آف لیونگ آرگینزم, پھر اس میں 3 ڈویژن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم پلانٹس کی اسٹڈی کریں تو اس کو باٹنی بولتے ہیں. زوالوجی, اگر ہم اینیملز کی اسٹڈی کریں تو اس کو زوالوجی بولیں گے, دا اسٹڈی آف اینیملز. اگر ہم مائکرو آرگینزم, جو کہ ہمیں نیکڈ آئی سے, مائکرو آرگینزم وہ لیونگ آرگینزم ہوتے ہیں جو ہمیں نیکڈ آئی سے ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اس کے لیے ہم مائکروسکوپ کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دا اسٹڈی آف مائکرو آرگینزم, فار ایگزامپل وائرسز, بیکٹیریا اینڈ مائکروسکوپک فنجائی. These are all microorganisms: viruses, bacteria, and microscopic fungi. So the study of these microorganisms is called microbiology. ابھی ہم آتے ہیں برانچز آف بایولوجی کے ساتھ. دیکھیں, بایولوجی ایک گروئنگ سائنس ہے, فاسٹ گروئنگ فیلڈ آف سائنس ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جب فاسٹ گروئنگ سائنس ہے تو اس میں بہت سے اسٹڈیز ہوتے ہیں, ریسرچز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو بہت سے سب برانچز میں یا سب ڈویژن اس کی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ مطلب بہت سے ریسرچ ہو جاتے ہیں تو اس کے مختلف قسم کے برانچز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ از دا فاسٹ گروئنگ فیلڈ آف سائنس, دیئر فار اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی اسپیشلائز branches for better understanding and convenience. ٹھیک ہے. the following are the main branches of biology. اب کون کون سے ہیں؟ مارفولوجی ہے. مارفولوجی کسے کہتے ہیں؟ مارف بولتے ہیں شیپ کو. ٹھیک ہے. اور لوجی کو تو ہمیں اوپر ہی ظاہر ہوا کہ لوگس مین ٹو اسٹڈی. تو مارف مین شیپ اور لوگس مین اسٹڈی. تو دا اسٹڈی آف فارم, شیپ اینڈ اسٹرکچر آف آرگینزم. بایولوجی کی وہ برانچ جس میں ہم فارم, شیپ اور اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزم کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو مارفولوجی بولتے ہیں. ابھی فارم کا مطلب کیا ہے؟ اقسام. لیونگ آرگینزم کے مختلف قسم کے اقسام ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے مختلف قسم کے اقسام کے بارے میں اسٹڈی کرتے تو اس کو مارفولوجی بولتے ہیں. اگر شیپ کے بارے میں, ڈفرینٹ شیپ کے بارے میں, ہم شکل و صورت کے بارے میں ہم اسٹڈی کرنا چاہے تو اس کو بھی مارفولوجی بولتے ہیں. اور اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی مارفولوجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اناٹمی. اناٹمی از دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز آف آرگینزم. اگر ہم کسی لیونگ آرگینزم کے
اندرونی جو اس کے سٹرکچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندرونی جو آرگنز ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں تو اس کو اناٹمی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز آف آرگینزم. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ہارٹ کی بات کریں، ہارٹ کے علاوہ ہم لنگس کی بات کریں، یہ ہیومنز میں بھی ہوتے ہیں اور لیونگ آرگینزم میں بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم انٹرنل اسٹرکچرز آف لیونگ آرگینزم کی بات کریں تو دیٹ از اناٹمی. پھر ہے ہسٹولوجی. ہسٹو نکلا ہے ٹیشوز سے، ٹھیک ہے، ٹیشوز. سو دا اسٹڈی آف ٹیشوز یا دا اسٹڈی آف دا کمپوزیشن، اسٹرکچر اینڈ فنکشنز آف پلانٹس اینڈ اینیمل ٹیشوز. ٹھیک ہے، اگر ہم ٹیشوز کے بارے میں کہ فار ایگزامپل میں نے بتا دیا ہارٹ ایک انٹرنل اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، لیونگ آرگینزم کا، یا لنگز ہے یا اسٹمک ہے، اسی طرح اور بھی اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں تو اس کو اناٹمی بولتے ہیں. لیکن اگر ہم انٹرنل اسٹرکچرز کی کمپوزیشن، اسٹرکچر اور ٹیشوز کے بارے میں بات کرنا چاہے تو اس کو پھر ہم اناٹمی نہیں کہیں گے، اس کو ہم ہسٹولوجی کہیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ہارٹ کے میں کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں، لنگز میں کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں، اسٹمک میں کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں، یا اسکن میں کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں، تو جب ٹیشوز کی بات آ گئی نا تو اس کو پھر ہم ہسٹولوجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر چوتھا جو برانچ ہے وہ فزیولوجی ہے. فزیو نکلا ہے فنکشنز اور لوجی مین ٹو اسٹڈی. سو دا اسٹڈی آف فنکشنز آف لیونگ آرگینزم. فنکشن کے لیونگ آرگینزم کے اندر جو کام ہوتے ہیں یا لیونگ آرگینزم کے اندر جو اسٹرکچر ہے یا جو آرگنز ہے اس کے کیا کیا فنکشنز ہے، کیا کیا کام ہے، رول ہے، تو اس کو ہم فزیولوجی میں انکلوڈ کرتے ہیں. فزیو مین فنکشن، لوجی مین ٹو اسٹڈی. سو فزیولوجی ڈیلز ود دا فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف آرگینزم اینڈ دا ایکٹیویٹیز اکرنگ ان دیم. پھر آتی ہے ایمبریولوجی. ایمبریو نکلا ہے، ایمبریو مین نیو بارن، یا ہم کہیں کہ دا نیو آرگینزم یا فیٹس سے نکلا ہے. لوجی مین ٹو اسٹڈی. تو اگر ہم ایمبریو کے بارے میں اسٹڈی کریں اینڈ دا فینومینا انوالوڈ ان دا فارمیشن آف ایمبریو اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ ان نیو آرگینزم. اب ایمبریو کیا چیز ہے؟ ایمبریو جو کہ جب نیو آرگینزم بنتے ہیں وہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ ایک سیل سے بنتے ہیں. ایک سیل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیل کے بعد زائگوٹ ہوتی ہے، پھر زائگوٹ 2 سیلز کو بولتے ہیں، پھر زائگوٹ سے 4 سیل بنتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ اسٹڈی کریں کہ نیو آرگینزم کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیل سے نیو آرگینزم، پورا نیو آرگینزم کیسے بنتا ہے، تو اس اسٹڈی کو ہم ایمبریولوجی میں کرتے ہیں. دیکھیں، ان ایمبریولوجی وی اسٹڈی دا ڈیولپمنٹ آف این آرگینزم فرام اے فرٹیلائز ایگ. ٹھیک ہے، ایک نیو آرگینزم کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے، وہ ہم کون سے بایولوجی کے برانچ میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایمبریولوجی. ٹھیک ہے، دا اسٹڈی آف ایمبریو اینڈ دا phenomena involved in the formation of embryo and its development into new organism. پھر ٹیکسونومی ہے. ٹیکسونومی ٹیکسونومی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ دا اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف آرگینزم اینڈ دیئر سائنٹیفک نیمنگ. اب ہم اپنے بایولوجسٹ اپنی آسانی کے لیے لیونگ آرگینزم کی کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا سائنٹیفک نیم دیتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو ٹیکسونومی میں ہم اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف آرگینزم اینڈ دیئر سائنٹیفک نیمنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں سیل بایولوجی کی طرف، یا سیل بایولوجی کو سائٹولوجی بولتے ہیں. سائٹو نکلا ہے سیل سے اور لوجی مین ٹو اسٹڈی. تو دا اسٹڈی آف سیلز اینڈ دیئر آرگینیلیز. سیل کے اندر جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ آرگینیلیز، جو کہ اپنے
فنکشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم سیل کے آرگینیلیز پہ بات کریں تو وہ فار ایگزامپل ہے مائٹوکونڈریا. یہ ایک سیل کے اندر ایک اسٹرکچر ہے مائٹوکونڈریا. یہ اس کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, کہ مائٹوکونڈریا کا فنکشن کیا ہے. یہ سیل کا ایک آرگینیلی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو رائبوسوم بھی ایک آرگینیلی, اسی طرح بہت سے آرگینیلیز ہے. تو اگر ہم سیلز یا اس کے اندر جو آرگینیلیز ہے, آرگینیلیز ٹھیک ہے, یہ آرگن سے نکلا ہے. آرگن لیونگ آرگینزم کے اندر سٹرکچرز کو بولتے ہیں, آرگنز کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. آرگینیلیز جو سیلز کے اندر سٹرکچر ہے اس کو آرگینیلیز بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم سیلز اور اس کے آرگینیلیز پہ بات کریں تو وہ ہے سیل بائیولوجی اور سائٹولوجی. پھر آتے ہیں پیلیونٹولوجی. پیلیو مین the past remains of organism یا the dead remains of organism, or logy mean to study. So the study of remains of organism یا the study of dead parts of organism is called paleontology. یا dead part یا remaining part کو ہم fossils بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. fossil جب آرگینزم ڈیڈ ہو جائے اس کے بعد اس کے جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو فاسلز بولتے ہیں. تو پیلیونٹولوجی از دا اسٹڈی آف فاسلز آف پاسٹ آرگینزم, جو گزرے ہے پہلے ڈیڈ آرگینزم. دا اسٹڈی آف فاسلز آف پلانٹ از کالڈ پیلیو باٹنی اینڈ دا اسٹڈی آف فاسلز آف اینیمل از کالڈ پیلیو زوالوجی, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ برانچز ادھر ہو گئی. پھر ادھر ہے امیونولوجی. امیونو مین امیون سسٹم, ڈیفینس سسٹم, لوجی مین ٹو اسٹڈی. جو ہمارے باڈی یا ہمارے نہیں سارے جو آرگینزم کی اپنی ایک ڈیفینس سسٹم ہے, اس کو امیونٹی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. امیونٹی قوت مدافعت جس کے کو بولتے ہیں. جس طرح یہ ہر کوئی ایک ایگزامپل دیتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے, جیسے کہ ہر کنٹری کا, ہر نیشن کا ایک ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے, آرمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح باڈی کی بھی ایک امیونٹی ہے, ایک ڈیفینس سسٹم ہے. اس ڈیفینس سسٹم کو کیا بولتے ہیں؟ امیونٹی. اگر ہم اس امیونٹی پہ اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے, تو اس کو امیونولوجی بولتے ہیں, دا اسٹڈی آف امیونٹی. یا اٹ ڈیلز ود دا باڈی سسٹم آف ڈیفینس اگینسٹ ڈیزیز کاسنگ مائکرو آرگینزم. انٹومولوجی. انٹومولوجی دا اسٹڈی آف انسیکٹس. اگر ہم انسیکٹس پہ بات کریں تو اس کو انٹومولوجی بولتے ہیں. پھر جینیٹکس. جینیٹکس جین سے نکلا ہے, سو دا اسٹڈی آف جینس. یا ہم بول سکتے ہیں کہ جینیٹک از دا اسٹڈی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگس, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ اسٹڈی کریں کہ کون سے کریکٹرز پیرنٹ سے آف اسپرنگ بولتے ہیں بچوں کو, کون سے ایسے کریکٹرز ہیں جو کہ پیرنٹ سے بچوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, منتقل ہوتے ہیں, تو اس کو ہم جینیٹکس بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جینیٹکس یہ دیکھیں, آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ لوگ کہتے کہ یہ بچہ اپنی ماں پہ گیا ہوا ہے, اپنے باپ پہ گیا ہوا ہے. تو یہ ایسے کریکٹرز ہیں جو کہ پیرنٹ سے, امی ابو سے یا بہن بھائیوں سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی بارے میں اسٹڈی کریں تو اس کو بولتے ہیں جینیٹکس. پھر آتے ہیں بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی از دا اسٹڈی آف دا یوز آف آرگینزم فار دا بینیفٹ اینڈ ویلفیئر آف ہیومینٹی. ہم بایو ٹیکنالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں, یہ ابھی ایک نئی بایولوجی کی برانچ آئی ہے اور یہ بہت مطلب ڈیولپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم بایو ٹیکنالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں, آرگینزمس کو یوز کرتے ہیں. اس میں ہم لیونگ آرگینزم کو یوز کرتے ہیں, کس لیے؟ فار دا بینیفٹ اینڈ ویلفیئر آف ہیومینٹی. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل سمجھا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل بیکٹیریا ایک لیونگ آرگینزم ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم بیکٹیریا کو لے لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں, فار دا بینیفٹس آف لیونگ آرگینزم, ہیومنس کے
فائدے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکٹیریا تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مطلب ایک انفیکشنز بھی کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیکٹیریا کی ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ہم یوز کر سکتے ہیں فار دا بینیفٹ آف ہیومنس. اس کو ہم انسولین جو کہ ایک ہارمون ہے جو کہ ہم ڈائبٹیز جو شوگر کے مریض ہے اس کو دیتے ہیں, تو انسولین کو بنانے کے لیے ہم بیکٹیریا کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے فائدے ہیں جس کے ساتھ ہم بیکٹیریا کو یا اور لیونگ آرگینزم وائرسز کو یوز کر سکتے ہیں فار دا بینیفٹس آف لیونگ آرگینزم. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود انٹر ریلیشن شپ آف آرگینزمز ان دیئر انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. یہ ایسی بایولوجی کے ایسی برانچ ہے جس میں ہم لیونگ آرگینزم اور اس کے انوائرمنٹ کا جو ریلیشن ہے, دیکھیں انوائرمنٹ جو ہے وہ مطلب اس کا ایک اپنا ایفیکٹ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے لیونگ آرگینزم پہ. ٹھیک ہے. تو لیونگ آرگینزم اور انوائرمنٹ کا جو انٹر ریلیشن شپ ہے, اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے, تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب یہ جو بایولوجی کے برانچ ہے اس کے ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ what it is about. ٹھیک ہے. پیراسائٹولوجی, پیراسائٹولوجی, parasito mean parasites, logy mean to study, is the branch of biology which deal with the study of parasites and all aspects of parasitism. ٹھیک ہے. پیراسائٹ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ کسی لیونگ آرگینزم میں کے اندر پائے جاتے ہیں اور یا اس کو فائدہ دیتے ہیں یا اس کو نقصان دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو پیراسائٹولوجی بولتے ہیں. تو جب ہم پیراسائٹس کی بات کریں اور آل آسپیکٹس آف پیراسائٹزم, تو اس کو ہم پیراسائٹولوجی بھی بولتے ہیں. پھر آتی ہے سوشیولوجی. Sociology is concerned with the social behavior of some animal such as humans, bees, ants, etc. ٹھیک ہے. ہم social behavior of living organism کو اس میں ڈسکس کرتے ہیں. ہیومن کا یہ مطلب social behavior کیا ہے کہ ہیومنز جو ہے سوشل آرگینزم ہے اور وہ دوسرے آرگینزمس کی ہیلپ کرتا ہے. بیز ہو گئی, بیز بھی دوسرے آرگینزم کی ہیلپ کرتا ہے. جیسے ہنی بیز ہو گئے, تو ہنی بیز کیا کرتے ہیں, دوسرے لیونگ آرگینزم کے لیے کیا کر لیتے ہیں, اس کے لیے ہنی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہیومنز بھی دوسرے آرگینزم کو فائدہ دیتے ہیں یا اس کی سوشل بیہیویئر ہے. تو اگر ہم سوشل بیہیویئر پہ بات کریں کسی لیونگ آرگینزم کی, تو دیٹ از سوشیو بایولوجی. سوشیو بایولوجی انویسٹیگیٹ دا بینیفیشل ریلیشن شپ among the animals living in the same area. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دیکھیں کس طرح لیونگ آرگینزم ایک دوسرے کے ساتھ بینیفیشل ان کا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. فائدہ مند ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. پھر آ گئی لاسٹ برانچ جو کہ ہے فارماکالوجی. تو what is pharmacology? It is pharma mean drugs, logy mean study. Pharmacology is the scientific study of drugs and their effects on the human body. Pharmacology analyzes the synthesis and breakdown, biological activity and effects and delivery of drugs. تو یہ فارماکالوجی کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. the scientific study of drugs and their effects on human body. ٹھیک ہے. فارماکالوجی میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈرگس کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح ختم ہو جاتے ہیں, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, بایولوجیکل ایکٹیویٹی اس کی کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں باڈی پہ, اور ڈرگ کس طرح ڈیلیور ہوتے ہیں آرگینزم کے اندر. ٹھیک ہے. ہیومن میں کس طرح ڈرگس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. تو یہ ہو گئے برانچز آف بایولوجی. اب یہ سائنٹیفک انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں. ان بایولوجی اسٹرکچر مینس اینی پارٹ آف دا لیونگ آرگینزم دیٹ کین بی سین ود دا نیکڈ آئی اور ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ. ٹھیک ہے. پھر یہ تو ہم نے پڑھ لیا. ان ایمبریولوجی وی اسٹڈی دا ڈیولپمنٹ آف این آرگینزم فرام اے فرٹیلائزڈ ایگ. پھر یہ انٹومولوجی کے بارے میں ایک سائنٹیفک انفارمیشن ہے کہ اٹ از دا گریک ورڈ انٹومون میننگ ناچڈ ریفرز ٹو این سیگمنٹڈ باڈی آف انسیکٹ. جو کہ سارے تو نہیں, مطلب زیادہ تر انسیکٹ سیگمنٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سیگمنٹس میں ہوتے ہیں.
تو دا سیگمنٹڈ باڈی آف دا انسیکٹ کو انٹومون بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انٹومولوجی بولتے ہیں دا اسٹڈی آف انسیکٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی برانچز آف بایولوجی اینڈ انٹروڈکشن ٹو بایولوجی. تھینک یو.